وہ وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ ایک تصور ہے نصارہ کے اندر. اس کو کہتے ہیں حلول. اس کے لیے ایک ٹرم بولی جاتی ہے حلول. یعنی ان کا تصور یہ ہے کہ جو آسمانوں پہ خدا تھا نا وہی در حقیقت ایک شکل بدل کے کیا بن گیا, عیسیٰ ابن مریم بن کے وہ زمین پہ آ گیا. یہ اوتار کا تصور ہے جو ہندوؤں کے ہاں. تو یہ ان کا تصور, ایک گروپ کا یہ تصور ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے, وہی عیسیٰ ابن مریم کی شکل اختیار کر کے زمین کے اوپر آئے. قل آپ انہیں کہہ دیجئے یہ بات درست نہیں. فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ. کون ہے جو اختیار رکھتا ہو بچانے کا, کسی چیز کی بھی اختیار رکھتا ہو, اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو ہلاک کر دے یا تباہ کر دے, تو کوئی ہے جو اختیار رکھتا ہو بچا سکے انہیں؟ اگر اللہ یہ فیصلہ کر لے تو کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے سب کو اگر اللہ تعالیٰ تباہ کرنے کا ارادہ کر لے تو کوئی بچا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی, اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر حلول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ ہے, اللہ اس عرش پہ مستوی ہے اور اللہ مخلوق سے علیحدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان و زمین کے حقیقی مالک ہے. ملکیت آسمان و زمین کی اللہ کے لیے ہے. وما بینہما, کے درمیان جو کچھ ہے وہ سارا نظام اللہ کے حکم مطابق چل رہا ہے. یخلق ما یشاء, رہی ان کی تخلیق تو اللہ جو چاہے پیدا کرے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں, اللہ ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. اب یہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ دین مکمل ہو گیا تو آپ کوئی غلط نظریات نہ ایجاد کرنے شروع کر دینا جیسے پہلے امتوں نے نکالے, اور معاہدوں کی مخالفت نہ کر دینا جیسے پہلی امتوں نے معاہدوں کی مخالفت کی ہے. تو وہ تاریخ دہرائیں گے اپنے آپ کو اگر آپ نے یہ کام کیے. یہود و نصارہ نے کیا نظریہ اپنایا, نحن ابناء اللہ, ہم اللہ کے کیا ہیں, بیٹے. اور اب احباؤہ, اور ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں, بہت اللہ کے مقرب اور محبوب ہے. یعنی ہر بندے کا یہاں پہ یہی تصور ہے ہمارے یہاں بھی, یہ ہم بھی اللہ کے بس مقرب ہے, باقی کوئی اللہ کے قریب ہو کے دکھائے تو نہیں بھائی جان, ایسی بات نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم, اگر آپ اللہ کے احبا ہو اور اللہ کے بنا ہو تو پھر اللہ آپ کو گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتے ہیں؟ یعنی جو سزا ملتی ہے وہ کس کی وجہ سے ملتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ملتی ہے, تو ہر ایک کو ملتی ہے. بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ آپ اللہ کی مخلوق میں سے بشر ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کیا کرے, بخش دے اپنی مخلوق میں سے, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بھی بخش سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکوں کو بھی سزا دے سکتے ہیں. اس لیے بڑا محتاط رہنا ہم نے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, آسمان و زمین کی حکومت اور اقتدار اللہ رب العالمین کو دیبا ہے, اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ کے پاس ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا, کے درمیان جو کچھ ہے اِلَيْهِ الْمَصِيرُ, سب نے پلٹ کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یا اہل الکتاب, کتنی دفعہ ہو گئے, قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل, اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے, علی فترۃ من الرسل, رسولوں کے ایک لمبے وقفے کے بعد. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے کتنی دیر بعد, عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال بعد, موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال بعد, اور عیسیٰ علیہ السلام کے پورے 600 سال بعد تمہارے پاس رسول آ گیا, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان تقولوا, یہ آخری رسول ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم کہیں یہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, کہ پہلی کتابوں میں تحریف ہو چکی تھی اور وہ فائنل کتاب بھی آئی, کوئی خوشخبری دینے والا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. فقد جاءکم بشیر ونذیر, اب آپ کے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نبی آ چکا ہے. یعنی یہ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ یہ کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں کہ اللہ آخری نبی بھیج دے, اللہ ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں. یعنی اس پہ ایمان لے آؤ, یہ اشارت بات کی جا رہی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اب اللہ کہتے ہیں یہ ایمان کیسے لائیں گے, ان لوگوں کا رویہ دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا, یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ دیکھیے کیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم. اب یہ معاہدے جو لوگ توڑتے ہیں نا, اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانتے, تو ان کے ہاں کیا چیزیں عام ہوتی ہیں, کون سے فتنے فسادات عام ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے احسانات کو یاد کرو. اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر نبوت ختم نہیں کی, تمہیں بہت زیادہ انبیاء عطا کیے ترتیب کے ساتھ, لمبا عرصہ تک انبیاء آتے رہے, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکومتیں عطا کی, اللہ نے تمہیں جو ہے نا وہ حکومت لمبی چوڑی حکومتیں سلطنتیں عطا کی. وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیزیں عطا کی جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی, لہذا انہیں اس احسانات کو یاد کرو. تو کیا ہے مطالبہ یہ ہے, یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم,
اے میری قوم کے لوگوں اس ارض مقدس کے اندر داخل ہو جاؤ جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنی پشتوں کے بل مرتد نہ ہو جاؤ، پیچھے نہ پلٹو، فتنقلبوا خاسرین، وگرنہ یہ آپ کا پلٹنا بہت نقصان والا ہوگا۔ قالوا یا موسیٰ، اب یہ کون سا واقعہ ذکر ہو رہا ہے؟ یہ واقعہ ذکر ہو رہا ہے جب بنی اسرائیل کو، سورہ قصص میں موجود ہے، باقی بھی جو قرآن مجید کی صورتوں کے اندر، کہ یہ بنی اسرائیل کو وہاں سے لے آئے، جو ہے وہ فرعون سے نجات دلا کے سمندر عبور کر لیا اور تورات مل گئی، اس کے بعد بچڑے کی عبادت بھی ہوئی تو ان کو وہ سزا بھی مل گئی۔ اب یہ سینا کے اندر رہ رہے ہیں تو ان کو یہاں سے لانے کا مقصد صرف سینا میں لانا نہیں ہے، ان کو یہاں سے لانے کا مقصد آگے لے کے جانا ہے ارض مقدس کے اندر، جو انبیاء کی زمین تھی، جو ارض موعود تھی، اس وہاں پہ لے کے جانا مقصود تھا۔ تو اب یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے تو آگے، اب ان سے مطالبہ کرنے کہ چلو آگے، اب آگے جو ہے نا وہ لڑنا پڑے گا۔ تو اب ان کا کیا جواب تھا؟ یہ کہتے ہیں جب یہ ساری ان کو اتنی بڑی تصویر کے ساتھ وہاں سے نکالا گیا اور یہاں لایا گیا اور اتنی اللہ تعالیٰ کے معجزات اور احسانات انہوں نے دیکھ لیے، تو اب وہ یاد دلا کے کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، جو اللہ آپ کے لیے لکھ چکے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، بس آپ نے داخل ہونا ہے۔ اللہ ترتدوا علی ادبارکم، مرتد نہ بنو، اپنی پشتوں کے بل نہ پیچھے نہ ہٹو، وگرنہ آپ بہت خسارے کے ساتھ پلٹیں گے اور بہت خسارہ ہو جائے گا آپ کا۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا ہے موسیٰ اس کے اندر تو بڑی سخت قسم کی قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس وقت تک نہیں داخل ہوں گے جب تک وہ یہاں سے نکل نہ جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم امداد لے کے بیٹھے ہوئے دروازوں پہ بھی ہے، نکل جائیں تو ہم جا کے داخل ہو جائیں۔ تو قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم، وہ لوگ جن کے اوپر، دو لوگوں نے جن کے اوپر اللہ کا انعام تھا، ان میں سے انہوں نے یہ کہا کہ ادخلوا علیہم الباب، یار وہ ساری دیکھ کے آئے نا اس قوم کی صورتحال، ان کی جنگی تیاری اور سب کچھ، تو انہوں نے آگے کہا بھئی آپ وہ تو بڑے نہتے اور کمزور سے لوگ ہیں، آپ دروازے سے داخل ہو جاؤ یروشلم کے اندر، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، آپ اس میں داخل ہوں گے، داخل ہونے کی دیر ہے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو آپ غالب آ جائیں گے، ہم نے یہ سارا اسیس کر لیا، تو لہٰذا آپ داخل ہو جائیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہو تو کس پہ بھروسہ کرو؟ اللہ پہ، تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ قالوا یا موسیٰ، بالکل یہ اپنے اوپر چسپاں کریں، آج کے حالات کو دیکھیں، یہ ان کو مت سمجھیں۔ تو قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ انا لن ندخلها، تو اب یا بار بار آ رہا ہے یہاں پہ نا، یا اہل الکتاب، یا ایھا الذین آمنوا، یا موسیٰ، بڑی کھری کھری آمنے سامنے باتیں ہو رہی ہیں۔ یا کا لفظ کب بولا جاتا ہے؟ جب بالکل دو بدو ہوتی ہیں چیزیں، اب یہ یعنی ہوائی تیر نہیں چل رہے، بالکل آمنے سامنے باتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، سیدھی سی بات ہے، ہم نے اس میں داخل کوئی نہیں ہونا، ما داموا فیھا، جب تک وہ اس کے اندر موجود ہے ہم نے نہیں جانا تھا۔ فاذهب انت وربك فقاتلا، آپ جاؤ، آپ کا رب جا کے لڑائی کرے۔ ایک ترجمہ ایک بندے نے کیا ہے ربو کا مقاتلہ، وہ یہ کہتے ہیں ہارون علیہ السلام جو ہے نا وہ ان کی طرف اشارہ ربو کا، وہ آپ کے بڑے بھائی، وہ آپ اور وہ جا کے لڑو، یہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ اور آپ کا رب جا کے، یعنی اللہ تعالیٰ جا کے لڑو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بار بار موسی آ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ، جیسے آپ کسی کو بار بار سپورٹ کر رہے ہو نا، آپ کو اللہ نے کو تھوڑا دیا ہوا ہے تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، لوٹو اس کو، بڑا پیسہ، اتنا للہ و اتنا الیہ راجعون، انہوں نے پتہ تھا اللہ تعالیٰ ان کی بڑی مدد کرتے ہیں، کوئی نہیں آپ نہ جاؤ، یہ خود ہی لڑ لیں گے۔ کتنی جاہلانہ بات۔ یہ وہ صورتحال ہے جو آج امت مسلمہ نے بھی اختیار کی ہوئی ہے، یہ وہی بنی اسرائیل ہے۔ تو آپ جاؤ اور آپ کے رب جا کے لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو قال ربی، انہوں نے پھر کیا کہا، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی، اے اللہ میرا اختیار صرف میرے اور میرے بھائی کے اوپر ہے، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی کر دے۔ جب آپ کچھ لوگوں پہ محنت کریں، انہیں سمجھائیں، ان کے اوپر مغزمانی کریں اور لمبا عرصہ سمجھانے کے بعد اور ان کو سب کچھ نظر آ جائے، حق حق اور باطل باطل، اور پھر بھی وہ نہ ہو، تو پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ فاسق قوم سے کیا کر لے، پہلو تہی اختیار کر لے۔ جہاں بس ہی نہیں چلتا، جہاں کوئی سنتا ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ خاموشی بہتر ہے۔ یہ نبوت کا ایک سبق ہے جو یہاں سے ملتا ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور جو ہے وہ ان لوگوں سے وہ علیحدہ ہو گئے۔ تو قال فإنها محرمة عليهم، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اس کی سزائیں نے یہ دی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سال تک ان کے لیے یہ حرام ہے، بستی اس میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یتیہون فی الارض، یہ زمین کے اندر پھرتے رہیں گے،
میدان تی بولا جاتا ہے مثال کے طور پہ اس جگہ کے لیے جہاں سے نکلنے کا رستہ ہی نہ مل رہا ہو. تو ان کو وہاں سے نکلنے کی جگہ ہی نہیں ملی 40 سال تک. اللہ نے یہ سزا دی ان کو, جس طرح بھی جاتے تھے وہ سیلاب بڑھتا ہی چلا جاتا تھا, پھر تھک کے ہار کے واپس آ جاتے تھے. تو یہ جو ہے نا وہ زمین کے اندر پھرتے رہیں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین, وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے آپ غم نہ کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے, اللہ انبیاء کو تسلی دیتے ہیں, آپ غم نہ کریں اس فاسق قوم کے اوپر. یعنی یہ ان کی جتنے بھی ان کے ٹاسک تھے نا, یہ آخری ٹاسک تھا. آخری ٹاسک تھا کہ ان کو وہاں سے نکال لیا, لے کے آگے اب ان کو بس ارض مقدس میں داخل کرنا ہے, لیکن انہوں نے داخل ہونے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو, اور اس کے بعد کیا واقعہ پیش ہوا, 40 سال بعد کیا واقعہ پیش آیا, وہ جو سورہ البقرہ میں پڑھا ہے, جو کس کے درمیان لڑائی ہوئی تھی, جو ہے طالوت علیہ السلام اور جالوت کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی, اور پھر ان کی وہ حکومت بنی جس میں داؤد علیہ السلام کا کردار سامنے آیا, اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام, اور یہ ایک عظیم حکومت بنی. یہ بھی جو حکومت بنی تھی 313 بندوں کے اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی وجہ سے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت بنی ہے, یہ نظام کھڑا ہوا ہے, یہ نبوت کھڑی ہوئی ہے, اور اس کے بعد خلافت راشدہ, تو وہ بھی کتنے لوگوں نے قربانی دی ہے, 313 نے. تو بہرحال تاریخ بالکل ایک دوسرے کے برابر مطابق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, میری امت کی اور سابقہ امتوں کی تاریخ, یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ بالکل ایسے ہوگی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے. تو یہ آج ہم وہی تاریخ دہرا رہے ہیں. تو مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ انصاری صحابی تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اندر صحابہ سے مشورہ کیا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے, اب یہ جتنی جنگ ہوتی ہے تو اس کے جتنے بھی نتائج ہیں وہ کون بھگتیں گے, مدینے کے لوگ, لوکلز ہیں نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مشورہ لے رہے تھے کہ کیا کیا جائے, کیا حملہ کیا جائے, کیونکہ وہ قافلہ تو بچ کے نکل گئے. تو ایک مہاجر صحابی کھڑا ہوا, اس نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کا ساتھ دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں دی. ایک اور مہاجر صحابی کھڑا ہوا, تو صحابہ کرام بھاگ گئے. پھر 3-4 بندے کھڑے ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی اور مشورہ دے, کوئی اور مشورہ دے. تو وہ جو انصار تھے نا, ان کو سمجھ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, انصار کی طرف, کیونکہ یہ سارے علاقہ کن کا ہے, انصار, نتائج کون بھگتیں گے, انصار. یہ تو مہاجر تو یہاں کے رہنے والے ہیں ہی نہیں. تو اگر یہ اجازت دیتے ہیں تو جنگ ہوگی. تو پھر مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ وہ نہیں کریں گے, اور آپ کو وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا اب موسیٰ علیہ السلام سے, اذهب انت وربك فقاتلا, آپ جا کے اپنا آپ کا رب جا کے جو لڑے, آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم برق غبات تک اپنے گھوڑوں کو دوڑائیں گے, اور آپ اگر حکم دیں گے تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر ڈال دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سری ابھی, آپ کا چہرہ جو ہے خوشی سے تمتما اٹھا, اور آپ سب نے کہا چلو اللہ کا نام لے کے پھر ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں. تو یہ ہے بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے, انسان نے نیت کرنی ہوتی ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے, مدد تو اللہ نے کرنی ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم نے لڑنا ہے, اللہ تعالیٰ آگے آئے گا, اللہ کہتے ہیں مار رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی, آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں, کس نے مارا ہے, سارا اللہ نے کرنا ہے, بس آپ نے تو کھڑے ہونا ہے. وہ لوگ جو 5 سال پچھلے 2000 سے جو جنگ کے اندر ہے نا, وہ یقین مانے اس وقت کھڑے ہو گئے, جن کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. جا کے یمن کی حالت دیکھیے, یقین مانے نہ قابل بیان ہے اور نہ قابل دید ہے ان کی حالت, اور وہ کھڑے ہو گئے, اور جو بیچارے کھا کھا کے ہٹے کٹے ہو گئے اور پیٹ باہر آ گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے فیول نہیں ہے. تو فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ, اللہ کہتے ہیں کہ یہ اب ان کے اوپر 40 سال کے لیے تک کے لیے حرام ہے, یہ زمین کے اندر چکر لگاتے رہیں گے, آپ ان فاسقوں کے اوپر غم نہیں کریں. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اب جو لوگ اللہ کی راہ میں جان نہیں دیتے, انہوں نے کس سے انحراف کیا, اللہ کی راہ میں جان دینے سے انحراف کیا. انہوں نے سمجھا کہ جہاد کریں گے تو مر جائیں گے. وہ کیا کرتے ہیں, یہ آگے دیکھیے گا. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اللہ کے نام میں جان دینے سے انکار, اور آگے دیکھیے کیا ہے. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ, ان کے سامنے واقعہ پڑھ کے سنائیے, نبأ ابْنَيْ آدَمَ, آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ جو ہے, ان کی خبر بالحق کی, جو حقیقت میں مبنی ہے, وہ جھوٹ نہیں ہے, وہ ڈرامہ نہیں ہے, کوئی کریٹ کسی بندے کی بنائی ہوئی کہانی نہیں ہے. وہ اذ قربا قربانا, جب دونوں نے قربانی پیش کی, فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر, ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. تو یعنی انہوں نے قربانی کیا دی تھی, وجہ کیا تھی, وہ لوگوں نے بڑے بڑے صفحے کالے کیے ہوئے, ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی, نہ اللہ نے بتائی ہے, نہ ہمیں اس میں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انہوں نے کسی وجہ سے اختلاف ہوا, اور دونوں میں سے کون سچا ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے یہ کیا گیا کہ دونوں قربانی پیش کریں گے, جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ سچا ہے. اور کیا ہوا کہ ایک کی قربانی قبول کی ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی. قال لأقتلنک, اس نے اس سے کہا کہ میں تمہیں کیا کر دوں گا, میں تمہاری جان لے لوں گا, میں تمہیں جان سے مار دوں گا. تو اس نے جواب یہ دیا انما یتقبل اللہ من المتقین, یہ اصول ہے, اللہ کس کی نیکی قبول کرتے ہیں, تقوی والا, متقین, جو جس میں قبولیت نہیں ہوتی اصل میں اس میں تقوی نہیں ہوتا,
اور جس میں تقوی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انا نسألک اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ مجھ سے ہدایت اور تیرے خوف اور تقوی اور تیری عافیت عفاف یعنی سوال سے بچنا اور جو ہے وہ غنی مستغنی ہونے کا تجھے سوال کرتا ہوں. تو متقین سے اللہ قبول کرتے ہیں. متقین کا مطلب کیا ہے؟ متقین کا مطلب یہ ہے, متقین کی ڈیفینیشن یہ ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی, اگر تم اپنا ہاتھ پھیلاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو ما انا بباسط یدی الیک لیقتل, میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ تمہیں قتل کروں. تقوی یہ ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے جواب میں میرے پاس حق نہیں ہے کہ میں زیادتی کروں. ٹھیک ہے, یہ ہے تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ. اس لیے اس سوچ اور اس نظریے کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی تھی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی تھی. تو یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں تھا بلکہ اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو کہ رب العالمین ہے. یعنی تقوی بھی واضح ہو گیا اور خوف اللہ کا خوف بھی واضح ہو گیا. دو جگہ پہ آگے آئے گا سورہ انعام میں, سورہ جو ہے وہ جو 8 نمبر سورہ ہے, 8 نمبر سورہ کیا نام ہے, انفال میں بھی اور سورہ حشر میں بھی کہ ابلیس کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ. ابلیس کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ, کیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, ابلیس کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اصل اخاف اللہ, یہ اصل اخاف اللہ. اما من خاف مقام ربہ, ولی من خاف نہیں پڑھ رہا ہوں, میں سورہ رحمان نہیں پڑھ رہا ہوں. واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس, یہ ہے خاف مقام ربہ. نہى النفس عن الہوى, اپنی خواہشات کی پیروی نہیں پھر چلائے گا, وہ اپنی خواہشات نہیں چلائے گا. ٹھیک ہے, وہ اپنی خواہشات کو روک لے گا, اپنے نفس کو پکڑ لے گا. تو یہ سب سے بڑا دشمن جو ہمارے اندر چھپا بیٹھا ہے اس کو وہ پکڑ لے گا. تو یہ اصل میں تقوی ہے. تو اس نے کہا بھی میں اللہ کے خوف کا اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تم زیادتی کرو, میں جواب ہی نہیں دوں گا. انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار, اگر تم قتل کرو گے تو کیا ہوگا, پھر میرا یہی سوچ ہوگی, میرا آپ کے بعد سے یہی کہنا ہوگا کہ میرا بھی گناہ تمہارے دل میں ہو جائے گا اور تم جہنمی بن جاؤ گے. وذالک جزاء الظالمین, اور یہی ظالموں کا بدلہ ہوتا ہے. تو اصل میں جو ظالم ہوتے ہیں ان کو بڑی سے بڑی دھمکی کا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اس نے کیا دھمکی لگائی, اس نے کہا یار جہنم میں چلے جاؤ گے اگر مجھے قتل کرو گے, تو اس نے کہا دیکھی جائے گی جہنم کی بھی. فطوعت له نفسه قتل اخی, اب یہ جو قتل کیا نا اس نے, یہ اس نے نفس کے جھانسے میں آگے کیا, یہ اس نے ابلیس کے کہنے پہ نہیں کیا. تو ایک پوری قوت ابلیس کے پیروں جو انسان کو گمراہ کرتی ہے وہ اپنا نفس بھی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. سورہ قاف میں اللہ کہتے ہیں کہ وسوسے, سورہ ناس میں بتایا کہ یوسوس فی صدور الناس, ناس بھی وسوسے ڈالتا ہے, اور سورہ قاف میں بتایا کہ نفس بھی وسوسے ڈالتا ہے. دونوں ایک ہی لائن کے اوپر ہیں اور دونوں مل جاتے ہیں. جو بالخصوص نفس امارہ ہے جس کا سورہ یوسف کے اندر ذکر ہے, تو انسان کا جینا دوبر کر دیتا ہے, حرام کر دیتا ہے یہ. تو اس لیے اپنے نفس کو بھی ہمیں تزکیہ کرنا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نفس کو ہم نے کچلنا ہے, بھائی نفس کو کچلنا نہیں ہے. کیا کرنا ہے, قد افلح من ونفس وما سواها فالهمها فجورها تقواها قد افلح من. ہم نے اس کا تزکیہ کرنا ہے, اس کو کچلنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو کچلنا نہیں ہے, ہم نے اس کو مسلنا نہیں ہے, ہم نے اس کا غلام بھی نہیں بننا اور اس کو اپنا خدا بھی نہیں بنانا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کا تزکیہ کرنا ہے, اور تزکیہ اس طرح سے اللہ نے تزکیے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. تو یہ تزکیہ کا پورے کا پورا وہ پیکیج ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا. تو اس نے کہا کہ اس کے نفس نے اس کے لیے یہ بڑا آسان کر دیا. تتبع کہتے ہیں کسی کام کو بڑا اچھا سمجھ کے فی سبیل اللہ کر دینا اور بغیر کسی زحمت کے اٹھائے کر دینا. اس کے نفس نے اس کے قتل, بھائی کے قتل کو اس کے لیے بہت آسان کر دیا. فقتلہ, اس نے اس کے قتل کر دیا, اور وہی ہوا, اس نے اپنا ہاتھ تک نہیں اٹھایا. یہ ہے تقویٰ. فاصبح من الخاسرین, تو یہ قتل کرنے والا خاسرین میں سے ہو گیا. فبعث اللہ غرابا, اللہ تعالیٰ نے ایک کبے کو بھیجا. یبحث فی الارض, وہ زمین کے اندر جو ہے وہ کر رہا تھا, بحث کر رہا تھا. بحث کہتے ہیں ریسرچ کو, تو یہ ہوتی ہے ریسرچ. تو جو یبحث فی الارض, وہ زمین کے اندر جو ہے وہ قرید رہا تھا. لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. تو بہت ساری چیزیں فطرت ہمیں سکھا رہی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں جہاں پہ ہم نہیں سمجھ آ رہے ہوتے ہیں ہمیں زندگی میں یہ معاملہ کیسے کرنا ہے, تو فطرت سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. فطرت بھی